نئے لوگ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر عنوان ہے اردو ادب کی بنیاد، تو گفتگو ملک ریاض صاحب تو کرنا چاہیے، کیونکہ بنیاد کے بارے میں ان سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا عنوان پنجابی ادب کے دو بڑے شعر، شہباز شریف، نواز شریف۔ گفتگو خواجہ آصف، نظامت سعد رفیق۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ ہال تالیوں سے گونجتا رہے گا۔ ایک اور عنوان ادبی فرق آصف فرخی اور آصف زرداری۔ افتتاحی کلمات احمد شاہ، گفتگو مراد علی شاہ، نظامت قائم علی شاہ۔ کھانے کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر لوگوں کو کھانے کا ادب آنا چاہیے۔ پاکستان میں کھانے کا ادب صرف سربراہوں کو، وزیروں کو آتا ہے۔ وہ خاموشی سے کھاتے ہیں، کیا کھایا یہ لوگوں کو اخباروں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ احمد شاہ صاحب کی بیگم کو میں گل کہتا ہوں، گل بہت اچھی خاتون ہے۔ میں نے ایک دن گل سے پوچھا، گل احمد شاہ کیا کیا کرتے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ گل نے کہا، انور صاحب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اب لاہور کی بات کر لیں، پہلے جیسا لاہور نہیں رہا۔ شہر لاہور تیری رونقیں دائم قائم، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ ناصر کاظمی کا لاہور بھی نہیں رہا، منیر نیازی کا لاہور بھی بدل گیا، اشفاق احمد کا لاہور بھی بدل گیا۔ فیض صاحب، میرا جی، راشد، صوفی صاحب کا لاہور نظر نہیں آتا۔ قاسمی صاحب، کشمر اور کامران کا لاہور کہاں ہے؟ استاد داتن کا لاہور کدھر چلا گیا؟ ٹانگوں کی جگہ ترکی کی میٹرو بس نے لے لی، چینو اور مالٹے کے ٹھیلے غائب ہو گئے، ان کی جگہ اورنج ٹرین آ رہی ہے۔ سوائے لاہور کے سارے پنجاب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لاہور کے قریب شیخو پورہ ہے، جسے سب امرودوں کا شہر کہتے ہیں، مگر شیخو پورہ والے اب لاہور کو نمرودوں کا شہر کہتے ہیں۔ داتا گنج بخش کا عرس لاہور میں ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال عرس کے دن میں وہاں تھا۔ ٹیلی ویژن چینل کے ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا، داتا صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں نے کہا، داتا نے لاہور میں دو بھائیوں کو بھی گنج بخشا تھا، مگر انہوں نے بال لگوا لیے، اور بال لگوانے کے بعد وہ داتا سے انداتا بن گئے۔ 4-5 دن ہوئے، پطرس بخاری کا خط میرے پاس آیا تھا۔ جواب تاخیر سے دینے کی معذرت، میں مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اور میرے کمرے کی دہلیز پر تمہارا خط میرا انتظار کر رہا تھا۔ جمعے کی نماز سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ایک سانحہ گزرا، جس کی تفصیل تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر دل چاہے تو یہ قصہ کسی محفل میں ضرور سنا دینا۔ مسجد میں میرے سامنے والی صف میں علامہ اقبال، محمود غزنوی، ایاز اور صوفی صاحب کھڑے تھے۔ اچانک محمود غزنوی نے ایاز سے کہا، تو میرے ساتھ ایک صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، پیچھے جا۔ صوفی صاحب نے محمود غزنوی سے کہا، ذرا زور سے کہو تاکہ اقبال سن لے۔ محمود غزنوی نے دوبارہ ایاز سے کہا، پیچھے جا۔ اقبال نے سن لیا اور بہت محبت سے محمود غزنوی کو سمجھایا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایاز آپ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا۔ میں تو اپنی شاعری میں کہہ چکا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود غزنوی کہنے لگے، وہ تمہاری مجبوری تھی، بندہ نواز کے بعد تمہیں اور کوئی قافیہ نہیں ملا تو تم نے میرے ساتھ ایاز کو کھڑا کر دیا۔ یہ سن کر اقبال نے جو پنجابی بولی، اس میں نہ آزادی افکار، نہ تجدید کا پیغام، نہ علم و دین، نہ حیات ابدی، نہ آگاہی، نہ مغربی تہذیب، نہ خودی کی تربیت، نہ ٹیپو سلطان کی وصیت تھی۔ صرف ایک پنجابی مسلمان جو مرضی آئے بولے جا رہا تھا۔ اقبال نے ایاز کا ہاتھ پکڑا اور دوسری مسجد میں چلے گئے۔ اقبال کے جانے کے بعد محمود غزنوی نے صوفی صاحب سے پوچھا، اقبال کیا کہہ کر چلا گیا؟ صوفی صاحب نے کہا، اکثر پنجاب کے دہقان لوٹ مار کرنے والوں سے اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ صوفی صاحب کو چھوڑ کر محمود غزنوی اگلی صف میں چلا گیا اور میں صوفی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد میں اور صوفی صاحب مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے اور اقبال پر بات کرتے رہے۔ صوفی صاحب کہنے لگے، میں تو اقبال کا مرید نہیں، ملازم ہوں۔
کتنا بڑا شاعر اور صرف مند، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو. اقبال کا مصرع ہے. دوسرا یہ جہاں جب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. پھر ایک شعر سنایا، میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک.